بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسم کی 3 حالتیں پڑھی تھیں کہ اسم مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو جیسے اسم 3 حالتوں پر ہوتا ہے، اسی طرح افعال میں سے فعل مضارع بھی 3 حالتوں پر آتا ہے کہ یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، اور تیسری حالت کو مجزوم کہتے ہیں۔ ہم پہلے امثلہ دیکھ لیتے ہیں۔ تطیر الحمامۃ، یعود المسافر، تسیر السحب، ینزل المطر، یثور الغبار، یحکم القاضی۔ تو ان امثلہ میں آپ غور کریں کہ تمام مثالوں میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، اور ہم ابتدا میں یہ بات کر چکے تھے کہ فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ تو ترجمے سے واضح ہے کہ اس میں دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی فعل مضارع کی امثلہ ہیں، تمام میں فعل مضارع آخر سے مرفوع ہے۔ تو ان کے مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان افعال کے شروع میں کوئی ایسے حرف نہیں ہیں جو فعل مضارع کو نصب دے رہے ہوں یا جزم دے رہے ہوں۔ تو یہ فعل مضارع کا ایسے حروف سے خالی ہونا جو نصب دیں اور جزم دیں، یہی فعل مضارع کے مرفوع ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا ہم اس طریقے سے ضابطہ بیان کر سکتے ہیں کہ فعل مضارع اس صورت میں مرفوع ہوگا جب فعل مضارع سے پہلے نصب دینے والے اور جزم دینے والے حروف نہ ہوں۔ مزید امثلہ دیکھیے۔ اريد ان احسن السباحة، ارجو ان يعتدل الجو، يسرني ان تزورنا، لن اكذب، لن يفوز الكسلان، لن اضرب القط۔ یہ 6 امثلہ ہو گئیں۔ مزید ہم امثلہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے شہر میں آؤں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ اس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اذن تقیم عندنا، تب تو آپ ہمارے ہاں ٹھہریں گے۔ ایسے ہی کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں انشاءاللہ آج کے بعد اپنی تجارت میں امانت داری کا مظاہرہ کروں گا، تو آپ اس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اذن تربح تجارتک، پھر تو آپ کی تجارت میں بڑا نفع آپ کو ہوگا۔ یا کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ جی میں کمرے کی کھڑکیاں بند کرنے لگا ہوں، تو آپ اس کو کہتے ہیں اذن یفسد الہواء، پھر تو ہمارے کمرے میں گھٹن ہو جائے گی۔ یہ 9 امثلہ ہو گئیں۔ جئت کی اتعلم، خرجت کی اتنزہ، اتعلم کی اخدم الوطن۔ تو تمام امثلہ میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، اور فعل مضارع سے پہلے 4 نئے حرف آپ دیکھ رہے ہیں، ان، لن، اذن اور کئی۔ اور آپ فعل مضارع کے آخر میں غور کریں تو تمام فعل مضارع کا آخر منصوب نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ ان تمام امثلہ سے ان حروف کو یعنی ان وغیرہ کو ہٹا دیں تو فعل مضارع پھر سے مرفوع ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فعل مضارع جو منصوب ہو رہا ہے وہ ان حروف کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ ضابطہ بنا سکتے ہیں کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے ان، لن، اذن اور کئی، ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔ مزید امثلہ دیکھیں۔ لم يحفظ محمد درسہ،
لم ينقطع نزول المطر، لم يقبض احد على اللص، لا تأکل وانت شعبان، لا تکثر من الضحک، لا تسرع في السیر، ان تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها، ان تجلس في مجرى الهواء تمرض، ان يسافر اخوك تسافر معه۔ پہلے آپ پہلی 6 امثلہ میں غور کریں، ان میں فعل مضارع سے پہلے 2 حرف آ رہے ہیں، لم اور لا۔ پہلا جو حرف ہے لم، یہ زمانہ ماضی میں فعل کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو فعل ماضی منفی کا ترجمہ تھا وہی لم لگا کر فعل مضارع کا ترجمہ بن گیا، اور وہ فعل مضارع جس کے اندر نفی کا معنی لم کے ذریعے سے پیدا کیا جا رہا ہو اس فعل مضارع کو کہتے ہیں نفی جہد بلم۔ تو گویا کہ فعل مضارع لم کے لگنے سے ماضی منفی کے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہذا ما اکرم اور لم یکرم دونوں کا ایک معنی ہوگا کہ اس نے اکرام نہیں کیا۔ اور جو دوسرا حرف ہے لا، یہ مخاطب کو فعل کرنے سے روک رہا ہے، لہذا یہ لا لائے نہیں کہلائے گا۔ اور آپ ان تمام امثلہ میں غور کریں کہ فعل مضارع مجزوم ہے، اور اگر آپ لم کو یا لا کو ہٹا دیں گے تو فعل مضارع دوبارہ سے مرفوع ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ فعل مضارع جو مجزوم ہو رہا ہے وہ لم اور لائے نہیں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور بعد والی جو 3 امثلہ ہیں ان میں دیکھیں کہ ہر مثال کے شروع میں حرف ان لگا ہوا ہے، اور ہر مثال میں 2 فعل مضارع ہیں اور دونوں ہی مجزوم ہیں۔ اور آپ ترجمے میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جملے کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے لیے شرط ہے، لہذا پہلے جملے میں ہوا تازہ تب ہوگی جب کمرے کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، تو کمرے کی کھڑکیوں کا کھولنا یہ ہوا کے تازہ ہونے کا سبب ہے یا ہوا کے تازہ ہونے کی شرط ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بیمار ہونا اس کا سبب ہے سردی کے اندر تیز ہوا کے راستے میں بیٹھ جانا، تو لہٰذا تیز ہوا کے راستے میں بیٹھنا یہ سبب ہوگا یا یہ شرط ہوگا بیمار ہونے کے لیے۔ اور تیسری مثال میں مخاطب کے سفر کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا بھائی سفر کرے۔ اسی وجہ سے ان کو شرطیہ جزائیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جس جملے پر داخل ہوگا اس کا پہلا حصہ شرط بن جائے گا اور دوسرا حصہ اس کی جزا بن جائے گا۔ اور اگر آپ ان جملوں میں سے ان کو اٹھا دیں گے تو دونوں فعل مضارع وہ مرفوع ہو جائیں گے، لہذا ہم یہ ضابطہ بنا سکتے ہیں کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے لم اور لائے نہیں اور ان شرطیہ جزائیہ آ جائے گا تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، اور لم اور لا یہ تو ایک فعل پر داخل ہوں گے اور ان 2 فعلوں پر داخل ہوگا۔ تو یہ فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے 3 صورتیں بن گئیں، لیکن یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ افعال میں سے صرف فعل مضارع معرب ہے، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ مبنی الاصل ہیں، یعنی بدلتے نہیں ہیں۔ ان حروف ناصبہ اور جازمہ کو ذہن میں رکھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو واضح طور پر اس کی امثلہ جا بجا بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔